آزما بخاری صاحبہ، آپ نے نا انتخابی اصلاحات میں حصہ ڈالنا ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ دھاندلی کر دی، شاید خاقان عباس صاحب یا مریم بی بی سمجھتے ہیں کوئی اسٹیبلشمنٹ نے کچھ کر دیا آپ کے ساتھ۔ وہ آپ کے ساتھ کیا کس نے ہے؟ اور اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ کوئی کردار کو کام ٹھیک ہو جائے تو انتخابی اصلاحات میں حصہ ڈال لیں۔ آپ کہتے ہیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے انتخابی اصلاحات۔ ابھی اس طرف تو آتی ہوں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ناصر بھائی سے ناصر بھائی آپ ہمیں مطلب فیئر ہرائیں۔ ہمیں بڑی جگہ پہ مار پڑی ہے۔ ہم نے 2018 میں RTS بند ہوا تھا اور ہمارے کون سے حلقے پہلے کیسے ہماری پارٹی توڑی گئی، ٹکٹیں واپس ہوئی، اور کیسے یہ جو مہاراجہ اس وقت سلیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں وہ کیسے آئے۔ سو ہمارے ساتھ تو یہ بیت چکی ہے، ہمیں اس کا وہ نہیں۔ آپ ہمیں فیئر ہرائیں، ہم بالکل آپ کو آپ کے ایکسیپٹ بھی کریں گے، آپ کو مبارکباد دیں گے، لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہمیں فارم 45 آپ اور دلوائیں، آپ فارم 45 کو اور جمع کرائیں۔ الیکشن کمیشن میں رزلٹ پہنچ نہیں رہا تھا، سعید غنی صاحب ہمیں جو ہے وہ لمحہ بلمحہ آگاہ کر رہے تھے، تو ایسے ہوتا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہر جگہ کنٹیسٹ کیا ہے۔ آج آپ نے الیکشن کمیشن کے اندر باقاعدہ کنٹیسٹ کیا ہے ری پول کو، اور آپ نے تو پہلے ریکاؤنٹ کو، اور آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر باقاعدہ پورا زور لگایا لطیف کھوسہ صاحب نے، لیکن وہ جو ہے وہ نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے پیارے بھائی کو یاد ہوگا جو راشن آپ نے بانٹا جو ہے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران بٹوایا چلیں، اور جو روڈز بنوائیں وہاں اپنے الیکشن رولز کی وائلیشن کرتے ہوئے، سب کے سامنے ہے نا، جو سب کے ساتھ وہ ہے۔ تو آپ لوگ بھی تو یہی کرتے ہیں نا پنجاب میں، جب آپ کی حکومت تھی تو آپ لوگ ہر صوبائی حکومت یہی کرتی ہے۔ رہنے دو نا، نہیں ایاز صادق صاحب کا بائی الیکشن ہوا، آپ نے سڑکیں نہیں بنوائی۔ بات پوری کر لینے دو نا، یہ مانا کرے نا، یہ کہہ رہے نا کہ انہوں نے تو دھاندلی کی نہیں، ان کا دھاندلی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوسری بات اب آ جاتے ہیں، وہ میرا پیارا بھائی ہے چھوٹا، پتہ ہے آپ کو عباس صاحب، آج نا الیکشن کمشنر صاحب نے جب آپ کے وکیل نے ری پول کی ریکاؤنٹ کی بات کی نا اور کہا ری پول ہونا چاہیے، تو الیکشن کمشنر صاحب نے کہا آپ 5ویں نمبر پہ آئے ہیں، آپ کی کیا بات، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، چلے جائیں۔ تو انہوں نے آپ کے وکیل کو انہوں نے یہ کہا، ہاں انہوں نے آپ کو سنا ہی نہیں، تو انہوں نے کہا 5ویں نمبر والے بندے سے وہ ایسے نہ کہے ابھی بھائی صاحب کہیں گے الیکشن کمیشن بائسڈ ہے۔ ہاں اب میں آنے لگی اسی بات کے اوپر، کتنا معصوم ہے میرا بھائی، اچانک سے بھول گیا کہ جو ٹرینڈ چلواتے ہیں آپ ججوں کے خلاف، بھول جاتے ہیں آپ کو، جو چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آپ نے چلوایا، جو آپ نے الیکشن کمیشن کے خلاف کیمپین کی، جب یہ ڈسکا کا الیکشن آیا آپ کے وفاقی وزراء نے الیکشن کمیشن کے خلاف ٹویٹس کی، وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ تو بھائی اتنا معصوم تو آپ نہ بنا کریں، اور آپ وہ اس سے پہلے جو آپ کی ہوئے تصدق جلانی اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، وہ تو ویسے ہی ہمارے مطلب ہسٹری کا ایک بہت رخشندہ باب ہے۔ نہیں وہ معصوم تو ہیں بھائی صاحب، اتنی محنت کرنے کے باوجود ان کی حکومت ان کو منسٹر نہیں بنا رہی، تو معصوم تو وہ ہے۔ ہاں یہ تو ہے، یہ بالکل یہاں میں کنسیڈ وہ ہمارے بھائی ہیں، میں مطلب جتنی محنت وہ کرتے ہیں ہلکے میں بھی ہر جگہ۔ اگر وہاں پر بہت سارے جو گھوم پھر کے آنے والے ہیں ان میں ان کی بجائے اس کا حق تھا صداقت عباسی صاحب کا۔ بہرحال اب آ جاتے ہیں انتخابی اصلاحات کے اوپر۔ دیکھیے یہ چاہتے ہیں ان کو، ایک تو نا مجھے تھوڑا سا نا کچھ فشی ٹائپ چیز لگ رہی ہے ان کو، اچانک سے جب ان کے ہاتھ سے گیم نکل رہی ہے، جب بہت مجبوری میں اعتماد کا ووٹ لینا پڑا، جب نیشنل اسمبلی سے ڈیفیٹ ہوئی، اس کے بعد اچانک سے ان کو خیال آیا الیکشن تو کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، اور اسد عمر صاحب ہمیں بتا چکے ہیں کہ وزیر اعظم نے اسمبلیاں وہ جس وقت دل چاہے گا بادشاہ سلامت اسمبلی توڑ دیں گے، تو اس سے پہلے یہ تیاری کرنا چاہتے ہیں۔ پچھلی دفعہ RTS تھا، اس دفعہ یہ الیکٹرانک مشینیں، اور فواد چودھری کی الیکشن مشینیں۔ او بھائی جس کے بنے ہوئے وینٹیلیٹر کو وہ شبلی فراز نہیں مانتا، اس کی بنائی ہوئی مشینیں جو ہے، اور یہ بھگت چکا ہے پاکستان میں۔ ہم نظام کی چینج کی بات کریں، دیکھو میری بات سنو ایک منٹ، آپ بیٹھ کے بات بھی نہیں کرنا چاہتے نا، سن لو نا، ہم تو NRO مانگتے ہیں نا، تو ہم تو NRO مانگتے ہیں، ہمیں تو بیٹھنا نہیں چاہیے نا ساتھ، اور وہ صادق اور امین ہاں تو عدالت سے ڈکلیئر شدہ، اب آپ نہیں ہیں تو آپ جنتے اور ہم بیچارے خاکی لوگ، ہمارا تو ان کے ساتھ بیٹھنا بنتا ہی نہیں نا، وہ بیچارے ناپاک ہوتا ہے۔ ایک منٹ مجھے آخری بات کر لینے دو، وہ یہ ہے کہ نظام، یہ جو پہلے ہم نے ایک ایکٹ بنایا تھا جس میں RTS بنایا، پوری انتخابی اصلاحات ہوئی، علوی صاحب جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں وہ اس کمیٹی کے ممبر تھے، نے بڑی محنت کی، RTS ہم نے وہ کیا، RTS بیٹھ گیا نا، بٹھا دیا گیا، آج تک پتہ نہیں چلا کہ ہوا کیا تھا۔ یہ مشینوں کو قابو، یہ انسانوں کو قابو کروا لیتے ہیں بھائی، مشینیں تو بہت مشینیں ہی ہوتی ہیں۔ اچھا چلے وہ ٹھیک ہے۔ اب شاہ جی مجھے یہ بتائیے گا، اب چلے دونوں باتوں کا، ایک تو NA 249 میں انہوں نے خیر ری پول کی کر دی، وہ تو چلے بعد کا بات ہے۔ میرا سوال وہی ہے، اگر آپ کو یہ ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے، سب کے سامنے ہوگی، PMLN جیت جاتی ہے، تو آپ کے لیے وہ نتیجہ آپ سمجھیں گے کہ ہاں یار یہ دوبارہ کاؤنٹنگ ہوئی ہے، یہ فیئر اینڈ سکوئر جیت گئے ہیں، دوبارہ ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے، تو واقعی پھر ان کے بعد کو تقویت ملے گی پیپلز پارٹی ان دیٹ، اگر ایسا ہوتا ہے تو الیکشن لوز کر جائے گی؟ اس بات کے کتنے چانسز آپ کو لگتے ہیں کہ ری کاؤنٹنگ میں نتیجہ فرق ہوگا؟
دیکھیں ہم تو یہ یقین ہے کہ کوئی فرق نہیں آئے گا اور جو رزلٹ ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے اور یہ بھی پورا کر لیں. بس ہم نے آج بھی جو وہاں پہ سٹینڈ لیا وہی جو میں پہلے بات کر چکا تھا کہ کینڈیڈیٹ جیتنے والے کینڈیڈیٹ کا کیا قصور ہے اگر کوئی رزلٹ دیر سے آتا ہے جس پر یہ سارے کوسچن آ گئے. لیکن اب جو ری کاؤنٹنگ کے بعد ہم حاضر ہیں. میں نے تو کہا ری پول کے لیے بھی ہم تیار ہیں, ری کاؤنٹنگ کے لیے بھی تیار ہیں. ایسا کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے پر جو الزام لگایا جا رہا ہے, ایک لگایا جا رہا ہے کہ جی سعید غنی صاحب نے ٹیچرز کے ذریعے کچھ کیا. پھر میری قابل احترام بہن کہہ رہی ہیں کہ جی انہوں نے تو بڑے کام وہاں پہ کر دیے. راشن بانٹا. ایک بات پکڑے نا کہ ہم نے یہاں تو کام کیے, راشن بانٹا, اس کے ووٹ اس کا کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن چلے کوئی ایشو نہیں ہے. 6 تاریخ جو ہے نا اتنی دور نہیں ہے اور وہ جو کاؤنٹنگ ہوگی ہم بالکل سب لوگ وہاں پہ ہوں گے اور ہمیں وہ قبول ہے. دوسری رہی بات جو میرے پیارے بھائی عباسی صاحب جو کر رہے تھے, بڑی باتیں بتا رہے تھے الیکشن کی اور آئندہ آنے والی بھی, اور بڑی پوری ایک بڑی پرمغز گفتگو کیا بولتے ہیں سر, انفارمیٹیو اینڈ تھاٹ پرووکنگ جو یہ بتا رہے تھے چیزیں. میں تو ان کو عرض کر چکا ہوں کہ ان کے لیے تو سب نے کہہ دیا ہے. ہاں فرمودات کہے نا, کیا کر رہے ضائع کر رہے ہیں باسی صاحب جواب میں. جی جواب میں یہی عرض ہے کہ یہ سر ون ٹائم پارٹی ہے. اچھا, جن لوگوں نے یہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا ہے آلریڈی ڈیسائیڈ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ون ٹائم پارٹی, لوگوں کو ماموں بنا دیا, اسمبلیوں میں آ گئے یا جو سلسلہ بھی تھا. یہ تو اب نہیں آتے نا, اب تو یہ رزلٹ آنا شروع ہو گئے پورے ملک سے کہ ان کی تو بھی بات ہی نہ کریں. ایک یہ مانگے تانگے کی حکومت جو کسی وقت بھی جا سکتی ہے, بڑے قریب تھے ہم, لیکن میری بہن والوں نے ذرا ہاتھ کھینچ لیا ہم سے, مارچ ہو جاتا اور پھر وہ اگر نو کانفیڈنس صحیح آ جاتا تو یہ تو کب کے گھر جا چکے ہوتے. یہ تو اور چیزیں استعفے دینے سے اگر حل ہوتا ہے زیادہ جلدی جاتے ناصر بھائی. چلے وہ تو اب لیکن اس چکر میں عباسی صاحب کا فائدہ ہو گیا. اس چکر میں بائی الیکشنز ہی ہوتے اس میں پھر یہ اس چکر میں عباسی صاحب کا فائدہ ہو گیا. عباسی صاحب عباسی بھائی کا فائدہ ہو گیا. ٹورڈز دی اینڈ عباسی صاحب آپ نے بقول ہمارے بھائی جناب ناصر حسین شاہ صاحب کے ماموں بنا دیا آپ نے سب کو, اور ون ٹائم پارٹی ہے. اس کے بعد کوئی چکر نہیں ہے آپ کا. یہ جو جتنے بائی الیکشن ہے, اور فیکٹ بھی ہے آپ لوگ کچھ 90% تو بائی الیکشن ہارے ہیں اب تک پچھلے جو 4 مہینے جیتے ہیں بھائی 10 میں سے. چلے میں وہی کہہ رہا ہوں نا. ایسے مجھے ان دونوں کے کانفیڈنس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ دونوں ایک چھوٹے علاقے کی پارٹی ہیں. ناصر صاحب جو ہے وہ سندھ رورل کی پارٹی رہ گئی ہیں. پنجاب میں ان کو 1200 ووٹ پڑا ہے, 1300 ووٹ پڑا ہے. آج ان کو 5واں نمبر یاد آ رہا ہے. یہ 12ویں نمبر پہ ان کو پچھلے الیکشن میں ووٹ پڑا ہے. اور مسلم لیگ نون سندھ میں 0, پنجاب بلوچستان میں 0, کے پی بات کرنے دے نا, پشتون بیلٹ میں 0. صرف جی ٹی روڈ کے ارد گرد کی پولیٹیکل پارٹی 3 صوبوں میں ہماری حکومت انشاءاللہ اگلی دفعہ 2/3 میجورٹی لے رہی ہے. اور ان جیسوں کی باتیں سن کے ہم ان کو سیریس لیں گے. بھائی ہم ان کو کہنا چاہتے بات کرنے دے نا, عظمہ بات کرنے دے. ہم ان کو کہتے ہیں منیب ہم ان کو کہتے ہیں آپ نے کل الیکشن کے بعد رونا ہے. بھائی نہ روئیں, آپ تو پارلیمان کی بات کرتے تھے. آئیں ہمارا جو ہم نے جو امینڈمنٹ کی ہیں ان کو رد کر دیں. آئیں کہہ دیں ہمیں جو 90 لاکھ پاکستانی باہر ہے ان کو ہم نہیں ووٹ کا رائٹ دینا چاہتے. آئیں آپ کہیں کہ ہم وہ پرانے ہاتھ سے لکھنے والے پٹواری نظام چاہتے ہیں. ہمیں مشینوں سے ڈر لگتا ہے, ان سے کچھ جن نکل آتا ہے کمپیوٹر سے. آئیں ہمیں بتائیں وہ کمپیوٹر لائیں گے جس سے جن نہیں نکلتا. خدا را یہ جاہلانہ گفتگو نہ کریں. پاکستان دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے, اب ٹیکنالوجی بڑی آگے چلے گئی ہے, اب وہ جن نکلنا ختم ہو گئے. یہ آر ٹی ایس آپ کا نظام تھا, آج نظام اللہ کے فضل سے دنیا بہت ترقی کر گئی ہے. آئیں کل آپ نے رونا ہے. ہم نے کہا تھا آپ سینٹ کے الیکشن میں روئیں گے, کل آپ 2023 میں جب پی ٹی آئی کی 2/3 میجورٹی آئے گی آج تو ٹھیک کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. بھائی صاحب نے کہہ دیا 2/3 اکثریت 2023 میں پی ٹی آئی لے رہی ہے. میں ناصر حسین شاہ صاحب کا صداقت لیے بھائی صاحب کا اور عظمہ بخاری صاحبہ کا شکریہ ادا کروں گا.